بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 10 سورہ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءکم، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے یعنی مشرق کی طرف سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے یعنی مغرب کی طرف سے، مکہ کی طرف سے، وَإِذْ، اور جب زاغت الابصار، پھر گئی تھی آنکھیں یعنی جھک گئی تھیں یا ٹیڑھی ہو گئی تھی نگاہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے تھے دل، الحناجر، گلوں تک۔ حناجرہ حنجرہ کی جمع ہے، حنجرہ کہتے ہیں حلق یا گلے کو۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، طرح طرح کے گمان۔ ہنالک ابتلی، وہاں آزمائے گئے، المومنون، مومن، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، ہلایا جانا نہایت سخت۔ یعنی چاروں طرف سے جب مسلمان گھیرے گئے تو ان کا حال کیا تھا، کیا ہو گیا؟ زاغت الابصار، نگاہیں جھک گئیں، پھترا گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں۔ آپ دیکھیں، جب انسان پر خوف کی حالت ہوتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں آنکھیں، اور عموماً انسان کدھر کو دیکھتا ہے؟ کوئی چیز تھوڑی سی تصور میں لائیں جدھر سے خوف کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی انسان سامنے نہیں دیکھتا، پھر سائڈ پہ دیکھتا ہے۔ اس کا تجربہ آپ بڑے خوف کے علاوہ چھوٹے خوف کے موقع پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کسی ایسے انسان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے، یعنی آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہوں جس سے آپ ڈرتے ہوں، کیسے دیکھتے ہیں؟ سامنے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے نا، آئی کنٹیکٹ نہیں کر سکتے، یا دائیں یا بائیں، یعنی نگاہیں پھر جاتی ہیں، تو وہ تو ایک معمولی خوف ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو پھر صرف دائیں یا بائیں دیکھنا نہیں بلکہ آنکھیں پھترا لینا مراد ہے۔ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ آنکھیں پھترا گئیں اور سکتے میں آ گئی، یعنی ایک ہی طرف دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، جیسے کسی کا ہلنا جلنا بند ہو جائے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلے کو آ گئے، جسے کہتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ گئے، کیونکہ خوف کی حالت میں سانس اندر کا اندر اور باہر کا باہر، تو بریتھنگ انسان کی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ دل اوپر کو آ رہا ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، کئی قسم کے گمان۔ ظنون جو ہے ظن کی جمع ہے، ظن کہتے ہیں گمان کو، اور ظن کا لفظ قلیل یا کثیر دونوں کے لیے ہوتا ہے، ایک گمان یا کئی گمان۔ کیونکہ گمان ایک تھوڑی ہوتا ہے، جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ایک ہی بات سوچتے ہیں؟ سوچ آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو ایک سوچ میں کئی سوچیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ظن نہیں کہا، ظنون کہا، اس کو جمع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی فوج میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے، سب کے ایمان کا لیول ایک نہیں تھا، کچھ ایک طرح کے گمان کر رہے تھے، کچھ دوسری طرح کا، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی امید لگائے ہوئے تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور کوئی مایوس ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظن کی بجائے ظنون استعمال کیا، اور خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایمان والوں پر بھی خوف سے ایسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ اتنے ہل جائیں کہ ان کے دل کسی ایک جگہ نہ ٹکیں، استقلال نہ پکڑیں، اور کبھی وہ بھی اللہ سے پر امید ہوں اور کبھی نہ ہوں، کبھی ایک طرح کی کیفیت اور کبھی دوسری طرح کی۔ یہ کیفیت قابل مواخذہ نہیں ہوتی، ایمان کے منافی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل فطری عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے تھے تو اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی؟ خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈرو۔ پھر اسی طرح اللہ نے واپسی میں مصر کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ تو خوف کے موقع پر خوف زدہ ہونا کوئی گناہ نہیں، ہم ہیومن بینگز ہیں، خوف آ جاتا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی ایمان نہیں، ایمان ہوتا ہے، لیکن ایمان بھی ہر وقت ایک طرح کا نہیں ہوتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو یہ طبعی خوف ہے۔ کبھی ایک دم سے کوئی سامنے آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہیں، تو دوسرا کہے بس اتنا ہی تمہارا ایمان ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لاسٹ نہیں کرتی، آتی جاتی ہیں۔
وقتی طور پر کیفیت طاری ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنین، وہاں آزمائے گئے مومن۔ ابتلا کہتے ہیں ایسے امتحان کو جس میں شدید سختی پائی جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا، آگ میں پھینکا گیا تھا ان کو۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالاً شدیدا، ہلایا جانا نہایت سخت۔ زلزلو زلزل سے ہے، زلا کا مطلب ہوتا ہے قدم کا پھسلنا، لیکن جب یہ زلزل بنتا ہے تو اس میں تکرار آتی ہے، تو لفظی تکرار جو ہے وہ معنوی تکرار کو بھی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کبھی آپ پھسلے ہوں یا پھسلنے والی جگہ پر قدم رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے، بار بار آپ سلپ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں پھر پھسلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم زندگی میں بھی پھسلنے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے کہ تم تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، کب تم اپنی اصلاح کرو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں، کامیاب وہ ہیں جو آخر میں کامیاب ہو گیا، جس کا انجام اچھا ہو۔ آپ دیکھیں کہ مومنوں پر بھی آزمائش آتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی طرف سے آتی ہیں اور بعض دفعہ اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہلاتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، کوئی تکلیف میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکلیف اس کے لیے اور زیادہ نکھرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مومن اگر جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے یا اس کو بخار ہو گیا، کوئی درد ہوا، تو وہ تکلیف اس کی قلبی طہارت کا باعث بنتی ہے، یعنی وہ اندر سے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور شدت سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور زیادہ بے بسی محسوس کرتا ہے، اور زیادہ اپنے گناہ یاد آتے ہیں، روتا دھوتا ہے اللہ کے آگے، آخرت کی فکر اور لگ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافق پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے بارے میں اور بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے، یعنی امتحان تو ہر ایک کا ہوتا ہے، مومن کا بھی ہوتا ہے اور منافق کا بھی ہوتا ہے، جھٹکے بھی لگتے ہیں سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو ہلاتے بھی ہیں، لیکن ہلا کے چھان کے جھٹک کے کیا چیز نکالی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے گاؤں میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت چاول یا جو وغیرہ چھانتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، اس سے کیا ہوتا ہے، صاف چیز الگ ہو جاتی ہے اور کوڑا الگ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو آزماتے ہیں تاکہ مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ما وعدنا اللہ، روگ ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورا، فریب کا۔ یہ ہے منافقین کی زبان اور ان کا طرز عمل، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب آزما تو اللہ رہا تھا، امتحان تو اللہ کی طرف سے تھا، رسول تو خود اس امتحان میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جو تسلی کی باتیں بھی آ رہی تھیں اور آپ لوگوں کو جو حوصلہ دے رہے تھے، لیکن وہ اس کو دھوکہ قرار دے رہے تھے۔ غرور غرا سے ہے، کسی کو غافل پا کر اس سے مقصد حاصل کرنا، اور منافقین نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس ایک مہینے میں مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور اللہ سے بدظن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی خوب انہوں نے مہم چلائی اینٹی اسلام کی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، سب نہیں، ایک گروہ کی بات ہے، جب منافقین کے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یہ نہیں کہا یا قومی یا اے میرے بھائیوں، کیا کہا، اے یثرب والو۔ یثرب مدینے کا پہلے نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بدل کر پھر مدینہ رکھا اور یثرب کے استعمال کو ناپسند کیا۔ لیکن منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ قومیت اور عصبیت کو ابھارنا، دینی بھائی نہیں کہا یا کوئی اور محبت کے کلمات نہیں کہے، بلکہ ان مسلمانوں کو کس سے ایسوسیٹ کیا؟ گزشتہ اسلام سے، پہلے کی قومیت سے۔ ان کی آئیڈینٹی کیا بتائی؟ یہ تو کل کی بات ہے، تم سب کچھ بن گئے ہو، تم تھے کون؟ تم تو یثرب والے ہو، تمہارا تو یہ وطن تھا۔ اب آپ کلام کا انداز دیکھیں، لا مقام لکم فرجعوا، نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے، لہٰذا تم لوٹ جاؤ۔ نہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے، یعنی یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں۔
مقام اصل میں قدر و منزلت کے لیے بھی آتا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ سے بھی، قیام سے۔ یہاں کوئی جگہ نہیں، کوئی تمہاری سے نہیں۔ فرجیو، واپس چلو۔ کہاں لوٹ چلو؟ گھروں میں لوٹ چلو۔ کیوں جبل صلاح کے پاس آئے بیٹھے ہو؟ کیونکہ جو فوج تھی وہ تو گھر چھوڑ کر جبل صلاح کے پاس خندق کے قریب وہاں تھے، تو کہنے لگے یہاں اکٹھے ہو کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو واپس چلو اپنے گھروں کو، چلو چلو گھر لوٹ چلو۔ یہ دھوکے کی باتیں ہیں، یہ اسلام کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا، یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ظاہراً تو یہ کہہ رہے تھے کہ خندق کے قریب سے چلو واپس، اور اندر سے یہ تھا کہ اسلام میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو چھوڑو اسلام کو۔ کیونکہ خطاب آپ دیکھیں نا کہ اے یثرب والو، کوئی ضرورت نہیں یہاں رہنے کی، کوئی موقع نہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اتنا سخت موقع ہو، ایک ایک بندے کی ضرورت ہو، اور گروہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو لیڈر سے بدظن کر رہے ہوں، ان کا کیا کردار ہے؟ اتنا نہیں کہ کوئی مشورہ لے، خود سے خود مہم چلا دی کہ چلو چلو ضرورت نہیں یہاں رہنے کی۔ لیکن ایک گروہ جو تھا وہ ان کے مقابلے میں تھوڑا سا سمجھدار تھا۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، فریقٌ، ایک فریق، منہم النبی، ان میں سے نبی سے، منہم یعنی انہی میں سے، یعنی انہی منافقین میں سے اجازت مانگ رہا تھا۔ کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دوسروں نے تو اجازت بھی نہ لی اور اجازت کے بغیر بھاگنے کی سوچ رہے تھے، نہ صرف یہ کہ خود بھاگنے کی سوچ رہے تھے بلکہ اوروں کو بھی بھاگنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اور یستعذن کا معنی ہے اذن طلب کرنا، جیسے یستغفرو کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اسی طرح یہاں پہ اجازت طلب کرنا ہے۔ کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ایک گروہ ان میں سے اجازت لے رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا کہہ کر؟ یقولون، وہ کہتے تھے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں، بے حفاظت ہیں، کھلے ہیں۔ یہ عورت کا لفظ جو ہے آر سے ہے، ہر وہ چیز جس کو چھپایا جائے اور وہ کھلنے سے شرما جائے وہ عورت کہلاتی ہے، چھپنے کی چیز، چھپنے کی چیز۔ سورہ نور میں بھی ہم یہ لفظ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمیں اجازت چاہیے کہ ہم واپس جائیں اور ان کو پروٹیکٹ کریں۔ وما ہی بعورتن، حالانکہ نہیں تھے غیر محفوظ وہ، ان یریدون، نہیں وہ چاہتے تھے، الا، مگر، فرارا، صرف بھاگنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو کوئی ایسی مشکل نہ تھی، یعنی وہ غیر محفوظ نہ تھے۔ اصل بات کیا تھی کہ وہ ارادہ رکھتے تھے بھاگنے کا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ بھاگیں، اس لیے بہانے کر رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں میدان جنگ سے فرار کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ منافقین کا جرم کیا تھا، خود بھی بھاگ رہے تھے، اوروں کو بھی بہکا رہے تھے، اور کچھ اور بہانہ بنا کر اجازت لے رہے تھے۔ بہانہ ایسی چیز کا بناتے ہیں نا جس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں کوئی مسئلہ تھا نہیں، لیکن وہ خود فرار چاہتے تھے، اور یہ صرف اس دور میں نہیں، جو لوگ ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑی ذمہ داری ہو یا کوئی چھوٹی، جو شخص بھی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہے عام طور پر وہ بہانہ ہی کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ